تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا، جو کہا کر اسے پھر نبھا بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے، کہ تو نے بکن کہا مرحبا مرحبا کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا، جو کہا کر اسے پھر نبھا بھی کر، گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں بڑے جناب سمیع تخوی صاحب پروفیسر شیعہ کالج، جو کہ سرکار امیر العلماء بیت اللہ امین صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، تشریف لانا، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات کرنا۔ صلوات۔ دو دولتیں خدا نے دی ہیں ہم کو، دو دولتیں خدا نے دی ہیں ہم کو، آنکھیں رونے کو، ہاتھ ماتم کے لیے، آنکھیں رونے کو، ہاتھ ماتم کے لیے، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں حضرت علی کی شان میں۔ بسم اللہ سرکار، ہوا جو عشق فنائے ابو تراب مجھے، خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے، تہے زمین نظر آئے ہیں بو تراب مجھے، تہے زمین نظر آئے ہیں بو تراب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، ملا ہے قبر کی ظلمت میں آفتاب مجھے، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، زمین ہند میں مٹی میری خراب نہ ہو، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کرو نجف میں طلب یا ابو تراب مجھے، کبھی نہ دوں عرق روح شاہ سے نسبت، ہزار طرح سے چھیٹے جو دے گلاب مجھے، چھلکتے جام رہیں میں کدا رہے آباد، چھلکتے جام رہیں میں کدا رہے آباد، خمِ غدیر کی دے ساقیا شراب مجھے، خمِ غدیر کی دے ساقیا شراب مجھے، ادھر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا، ادھر کے غم میں تڑپتی ہوں کہتی تھی سغرا، نہ چین آتا ہے بیویوں نہ خواب مجھے، نہ خواب مجھے، کیے جو آ کے نکیرین نے سوال ریز، کیے جو آ کے نکیرین نے سوال ریز، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے، بتا دیے میرے مولا نے سب جواب مجھے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات بہترین اثرات پیش فرما رہے تھے جناب سمیع تخوی صاحب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہنشاہ صاحب کی خدمت میں یہ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پر حضرت محمد والا۔ چلو رک جا، اس میں لگائیں گے۔
آپ حضرات ایک بار بابا کے بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں۔ حضرات ہمارے سامنے ماشاءاللہ سلسلۃ علماء حضرات تشریف فرما ہے۔ جناب فرید الحسن صاحب قبلہ کعبہ، جناب تنویر حسن صاحب قبلہ کعبہ، جناب علی صاحب قبلہ کعبہ، جناب امان صاحب قبلہ کعبہ۔ 4 مصرے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایک بآواز بلند نعرہ سلوات اور پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں، ربائی مرثیے نوح سلام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں، ربائی مرثیے نوح سلام زندہ ہیں۔ تمہارا ہو کوئی زندہ تو لاؤ مجلس میں، ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہیں، ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہیں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات پیش کر دیں۔ سرکار 4 مصرع سماعت فرما لیں ضیاء بھائی۔ سرکار 4 مصرع اس کیا ہے کہ فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا کہ نظر کام برابر ہوگا۔ فیصلہ کر لیا عباس نے محشر ہوگا، تیغ ہو یا کہ نظر کام برابر ہوگا، اور چھو سکے اوٹ یا اوقات کہاں پانی کی، نیزو اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا، نیزو اچھلے گا تو قدموں کے برابر ہوگا۔ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات اور پیش کر دیں۔ عرض کیا ہے کہ آنے تو دیجئے، آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کے گھر میں ہوگا شریعت کا فیصلہ۔ اور یہ تو کہو حسین نے تلوار روک لی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات آخری 4 مصرعوں سے احمد تمام کر رہا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ حسن اکبر وہ ہے جو تھا احمد مختار میں، حسن اکبر وہ ہے جو ہے احمد مختار میں، یہ کبھی بکتا نہیں ہے درہم و دینار میں، یہ کبھی بکتا نہیں ہے درہم و دینار میں، یہ کبھی بکتا نہیں ہے درہم و دینار میں۔ اور حسن اکبر کا تقابل حسن یوسف سے کہا، حسن اکبر کا تقابل حسن یوسف سے کہا، حسن یوسف بک چکا ہے مصر کی بازار میں، حسن یوسف بک چکا ہے مصر کی بازار میں۔ ایک بابا سے بلند نعرہ سلوات آپ بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ حضرات اب تشریف لانا ہے سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید صاحب قبلہ رونق افروز منبر ہو رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ سلوات پڑھا نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صلوات اللہ. عزیزان گرامی ہیں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلا رہا ہوں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اور اس کے ذیل میں یہ کہا گیا تو پھر اب تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. کیا جو باتیں ہم نے تم کو نعمت کے طور پر دی ہیں ان میں ایک ایسا رسول ایک ایسا نبی بھی دیا گیا کہ جو تم کو یہ سب سکھائے گا. ہمارے حضور کی رسالت اور نبوت اس کی نگاہ میں نظر میں ایسی ہے کہ وہ اس کی نظر میں ایسی ہے کہ وہ ہم سے آپ سے یہ کہے کہ اب ان نعمتوں کے مقابلے میں تم بھی مجھے یاد رکھو. فاذکرونی تو تم مجھے یاد رکھو اذکرکم میں بھی تمہیں یاد رکھوں. تو میرے بچوں اور نوجوان دوستوں جو سامنے بیٹھے ہو یہ سمجھو کہ یہ کوئی دنیا کا بدلہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ کہ آپ میرے یہاں مجلس میں آئیے تو میں آپ کے آؤں گا, کہ آپ میرے یہاں اس پروگرام میں شرکت کیے تو میں آپ کے یہاں کروں گا. یہ بدلہ یہاں ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا. جہاں پوری قوت اور پورا اقتدار ہو وہاں بدلے کا تصور نہیں ہوتا ہے. وہاں یا ختم کر دینا یا انعام دے دینا, دو ہی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس نے بھی کہا کہ ہم نے تم کو ایسا نبی دیا ہے تو اب تم مجھے یاد کرو, یعنی میرا شکر ادا کرو, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بدلے کی بات ہے. تم ہماری نعمتوں پر ہمارا تذکرہ کرو, ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے. صلوات اللہ. اذکرکم میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا, یعنی مقام شکر میں جو نعمتیں تم کو ملنے والی تھیں اس سے زیادہ نعمتیں تم کو اور ملیں گی. ایک صلوات اور آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اس نے کن چیزوں کو معین کیا اور کون سی چیزیں ہمیں عطا کی گئی. پوری شریعت آپ کے سامنے چند لفظوں میں بیان کر دوں. جو نوجوان بچے اور بچیاں جہاں جہاں سن رہے ہیں وہ اس کو سمجھیں. آپ کا مذہب, آپ کا دین, ہمارا آپ کا مذہب, نماز, روزہ, اور جس سے کم سابقہ ہم کو اور آپ کو رہتا ہے وہ زکوٰۃ, اور بہت ہی کم سابقہ جس سے رہتا ہے وہ جہاد. اب ان سب کے اندر کچھ اور چیزیں چھپی ہوئی ہے. نماز کس شکل میں زیادہ بہتر ہے, کیسے واجب ہے کیسے واجب نہیں رہ گئی, کہاں 4 ہے کہاں 2 رکعت رہ گئی, یہ تفصیلات نماز کی ہو گئی. اور مسلسل کیوں ہے نماز بس ہو گئی شروع. اس نے کہہ دیا قرآن میں اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. اس نے یہ نہیں کہا نماز کے لیے کہ وضو بھی کرو, ہے کہیں وضو کا ذکر دوسری جگہ. اس نے کہا روزہ رکھو, یہ نہیں کہا
کہ کس وقت تک وقت سحر ہے اور کس وقت سے وقت افطار ہے کہا اس نے. لیکن اگر معیر شکل میں کہا ہوتا تو آج اسلامی فرقوں میں اختلافات نہ ہوتے. حج کرو. یہ حج کیا ہے؟ آج ہم تھوڑی دیر آپ سے اسی پر بات کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد کیونکہ وقت ہوتا ہے بہت کم ہمارے پاس، اور اس لیے ہم انداز گفتگو کا وہ رکھیں کہ بات جلدی ختم ہو جائے اور آپ کو وقت کے اندر بات کچھ پہنچ جائے. حج کرو، یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے بھائی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خرچ، جہاد، یہ اور وہ سب جتنی باتیں ہیں سب آپ کے سامنے. یہ حج کیا ہوا؟ ساری دنیا اسلام سے میرا خطاب یہاں سے ہے. اور یہ کہہ دوں آپ سے کہ چھوڑو، یہ مجمع جو ہال کے اندر بیٹھا ہے یہ خالی میرے لیے مراد نہیں ہے، آپ صرف مراد نہیں ہے. کیونکہ اب آسانی یہ ہو گئی ہے کہ جو چینل چلتے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے ذریعے ہماری بات دنیا بھر میں پہنچتی ہے. اور جب میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے ہاں میری بات وہاں سنی گئی. کل کہیں بات سنی جا رہی تھی تو فضائل تک تو گئی بات، مصائب میں بعض لوگوں کو شکایت ہوئی کہ بند کر دیا گیا. آئیے تشریف لائیے. ادھر آئیے، ادھر نہیں، ادھر آئیے. خیر، تو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہماری بات، پڑوسی ملک سے فون آتے ہیں، امریکہ سے جہاں کا وقت یہاں سے بالکل الگ ہے، دوسرے لوگ سنتے ہیں اور بہت محبت سے یاد کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام مستمعین کا، سامعین کا، کہ جو ان بیانات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور وہاں سے پھر کچھ سوال و جواب بھی ہوتا ہے. آج کی گفتگو بھی میں ایسے تمام افراد سے کر رہا ہوں خطاب کہ جو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان باتوں کو سنیں اور بلا تعصب سنیں. کیونکہ میں باتوں کو اس طرح نہیں پیش کرتا ہوں کہ جس سے تعصب بڑھے، جو ہے وہ بڑھے. عصبانیت اسلام میں نہیں ہے. حضور کا قول ہے لا عصبانیہ فی الاسلام. اسلام میں کوئی تعصب، کٹرپن نہیں ہے. جو بات ہے وہ بڑی واضح اور صاف ہے، ورنہ قرآن کریم میں وہ معبود ہمیں اور آپ کو کہہ کر یہ خطاب نہ کرتا یا اولی الالباب، اے عقل والو. ساری دنیا کی عقل والوں کو آواز دی ہے، احمقوں کو آواز نہیں دی ہے. احمقوں کو آواز نہیں دی. اے عقل والو. اور بہت جگہوں پر ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل استعمال کرو. شاید، یہ لفظ شاید بھی بتا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بہت کم لوگ اس نعمت سے فیضیاب ہوں گے. عقل ہے، زحمت کیوں کریں. اب میں اس پر بہت سی باتیں کہتا مجلس کا رخ بدل جاتا. یہ یاد ہے آپ کو؟ دیکھیے میری طرف، یہ یاد ہے؟ اور اب یہ یاد ہے آپ کو؟ میں نہیں کہوں گا، آپ دیکھیے. ایک ہے، نہیں سمجھے آپ.
ایک کپڑا بیچنے والے کی یہ گفتگو ہے، واہ 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 واہ، ایک عصبانیت رکھنے والے سے، جس نے کہا تم جو کہتے ہو یہ اور یہ، تو ان کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ جہاں دیکھو بھائی یہ سامنے ہے، تو نے کہا کپڑا بیچنے والے نے کہا کیوں؟ ہم کپڑا یوں بیچتے ہیں، یہ اور یہ ختم، باقی بات کیا آگے نہیں کہوں، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عقل والوں سے بات ہونا ہے۔ اس نے کہا اب یہ مجالس کیا ہیں؟ یہاں پر حج کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ بہت باتیں ہماری آپ کی ہوتی ہیں، نماز روزہ، حج پر بھی بات ہو جائے۔ جب یہاں سے دنیا بھر سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر سے چلے، لوگوں نے رخصت کیا، ہاتھ پھول، خدا حافظ دعائیں کہ واپس آ جائیں خیر و عافیت سے، اور جا رہا ہے خدا کے گھر کی طرف، اور دعائیں ہو رہی کہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے۔ تمنا یہی ہے کہ ہاں ہوا کرے وہ اللہ کا گھر، ہمارا گھر اتنا بہتر ہے کہ واپس یہیں آؤ۔ تمنا یہی ہے کہ جا تو رہے ہو، اور ورنہ یہ فرمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ واپس آنا تو زمزم لے کے آنا، واپس آنا تبرکات لے کے آنا۔ سب کو یہی فکر ہے کہ جائیں ٹھیک ہے مگر واپس ضرور آئیں، واپس ضرور آئیں۔ اب چلے کہاں کہاں کے حج کرنے والے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہاں اترے تو الگ الگ انداز میں، کسی نے ہوائی جہاز کے اندر پہن لیا ہے، 2 کپڑے، ایک اوپر ایک نیچے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ ہے، سر پر ایک ردا ڈال لو، یہی تمہارا احرام ہے۔ مردوں کے لیے ہوا کرو تم صدر مملکت اسلام، تمہاری صدارت یہاں کوئی پہچانے ہی گا نہیں، سیدھے سیدھے وہی 2 کپڑے پہنے اور سب نے پہنے ہیں، چلے آ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پہچان ہی نہیں پائیں گے، پھر یہ وہی ہیں جو اس تمکنت سے نکلتے تھے، اس طرح آتے تھے، اس طرح جاتے تھے، 2 کپڑے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ میری آواز خالی مدرسہ نازمیہ کے حدود یا یہاں سے باہر سڑک پر لوگ جو موجود سن رہے ہو، یا ان چینلز کے ذریعے جہاں جہاں سنا جا رہا، سب نہیں ہے۔ میری مراد ساری دنیا کے حجاج سے ہے، ساری دنیا کے حاجی جو حج کرنے جاتے ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں، یہ آپ لبیک کیوں کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کیا ہے؟ جو جانتے ہو وہ خاموشی سے سن لے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بڑے بڑے علماء اسلام جانتے ہیں اس بات کو، لیکن عوام نہیں جانتے ہیں۔ وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی لبیک کہا ویسے ہی شرائط ان کپڑوں کے شروع ہو گئے۔ ہمیں 2 سادے کپڑے، بالکل کوئی اہمیت نہیں جن کی، بالکل سادے، لیکن اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ اب مچھر بھی مت مارنا۔ کیا مجال جب ایک مکھی کو مارو، سر پر جوئیں ہیں نہیں ہٹا سکتے، ہٹاؤ گے ایک جو تو وہی بدلہ لے کے رہے گی، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کفارہ دو۔ اب کفارے میں کہیں ایک مٹھی گیہوں ہے، کہیں کچھ اور ہے، اور کہیں دمبا ذبح کرو۔
بعض لوگ کہتے ہیں صاحب دیکھیے یہ قربانی کتنا، اس کا مقصد و مفہوم میں نے یہاں شاید سوال کیا تھا. اگر کوئی بچہ مجھ کو صحیح جواب دے کہ قربانی جو ہوتی ہے جس کو آپ عید کے دن بقرعید کے دن کہتے ہیں کہ چلو کچھ کھانے کو ملے گا اچھا گوشت، یہ بقرعید کیوں؟ کیا گوشت کھلانے کے لیے؟ گوشت کھانے اور کھلانے کے لیے؟ اگر کوئی بتا دے، بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگ میں نے پہلے نہیں شرح کر دی، 25 سال کے سن تک کے لوگوں سے پوچھتا ہوں، کوئی بتائے بکرا مرغا کیوں نہیں ذبح ہوتا؟ حج میں جو لوگ جائیں گے وہ اگر 40 حاجی ایک خیمے میں ہیں تو 40 بکرے نہیں کٹنا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیے. 40 بکرے کٹنا ضروری نہیں ہے. 40 آدمی مل کر بھی ایک بکرا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جانیں ضائع جا رہی ہیں. میں گیا ہوں، دیکھ چکو، آپ لوگ جانتے ہیں. تو سوال یہ ہے، شاید جواب دینا مشکل ہو کوئی دے کہ قربانی کیوں ہوتی ہے. میں 1 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، ذہن اپنا لے جائیں کہ قربانی کیوں ہوتی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہم کو علم نہیں ہے، آپ نے متوجہ کیا، بہت اہم بات ہے. کل یہاں پر کچھ واقعہ حادثانیہ بہت بڑا پیش آیا ہے. یا کوچنگ یہیں ہوتی ہے، وہاں پر 20 طلاب آگ لگی اور اس میں جل کر مرے. بڑا افسوس تھا. میں ان تمام لوگوں کو کہ جو اس حادثے سے متعلق ہیں ان سب کو میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. خدا ان کو صبر عطا کرے. طلباء جو ملک کا مستقبل ہیں، ان میں 20 طلباء جل کر مر گئے. میں واقف نہیں تھا اس بات سے، اس لیے کہ اپنے حالات میں ہوتا ہوں، بس یہاں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں. میرا پورے اس مجمع کا یہ تعزیت کی طرف سے جو کچھ کلمہ ہے وہ آپ نے قبول فرمائیں کہ خدا ان سب کو صبر دے اور ان کو جو یہاں سے چلے گئے اس دنیا میں درجات عالی عطا کرے. ایک صلوات پڑھے محمد. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں خاموش رہا اور ایک بات بیچ میں نکل آئی کہ کوئی بچہ کہیں سے یہ کہہ دے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. میں جانتا ہوں، اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں جانتے؟ جانتے ہو نہیں جانتے قربانی کیوں ہوتی ہے؟ جب جناب اسماعیل کو عرض کر رہا ہے قربان کیا جا رہا تھا، دمبا کٹ گیا تھا اس لیے قربانی کی جاتی ہے. یہ بچہ عرض کر رہا ہے. دمبا کہاں کٹ گیا تھا؟ جناب اسماعیل، بولو بیٹا. بول کھڑے کے بولو بیٹا. جناب اسماعیل کی. ہاں، ان کے لیے دمبا کٹا تھا. بیٹھو. شاباش. اتنا تم نے بتایا، بہت اچھا کیا. شاباش. میں آپ کو دیتا ہوں. میں بھی تیار ہو کے آیا. لیجیے بسم اللہ. ادھر آپ منہ پھیر کے کھڑے ہو ایسے. آئیے، بہت کچھ کہنا ہے. ابھی پھر بیچ میں کچھ یاد آ جائے تو کہوں گا. تو عزیزان گرامی، آئیے ہم جلدی جلدی بات تمام کریں کہ یہ پڑوسی ملک کے جہاں بہت مسلمانوں کی آبادی ہے اور جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی، ان سب سے پوچھتا ہوں، احرام باندھنا اور لبیک کہنا کیا ہے؟ کوئی کہیں بھی دنیا میری بات سن رہا ہو، میں ان کو متوجہ کروں گا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ کیا ہے لبیک؟ اس کو تلبیہ کہتے ہیں، تلبیہ، تے لام بے یہ چھوٹی ہے، تلبیہ یہ چھوٹی ہے۔ تو یہ جیسے ہی ہم نے احرام باندھا ہے، لکھنؤ سے باندھ لیا، لکھنؤ سے ہم نے یہ کپڑے پہن لیے، ایک سفید اوپر ایک سفید نیچے، جس میں کوئی سلائی کا انداز نہ ہو کہ سی کر اسے ٹھیک کریں، جو آیا ہے وہ اسی حالت میں، یہاں اس کو باندھ لیا، یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کیجئے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، اب یہ آپ کی نیت ہو گئی اس کپڑے کو پہننے کی۔ اب اس نیت کی بنیاد پر آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، چھوٹی سی بات سے لے کے بڑی بات تک کچھ نہیں کر سکتے۔ بس آپ کے لیے جو واجبات میں سے ہیں، یہ آپ کھانا کھائیے، یہ پانی پیجیے، یہ نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، سب کیجیے۔ اس ایک لفظ لبیک نے کپڑا پہننے کے ساتھ آپ کو پابند کر دیا تقریباً 21 چیزوں کا، 21 باتیں، اب یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ہماری اس بات کو۔ آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، صرف وعدہ تھا، لیکن وہ آج نہیں، انشاءاللہ کل وہ زمین پر بچھی ہوئی روایت وہ میں بیان کروں گا۔ وعدہ ہے ہمارا، ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن آج ہم نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی کچھ ایک تمہید چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ خدا تم سب بچوں کو حج نصیب کرے۔ تو احرام باندھنا ہوگا۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ اس کپڑے کو جو ایک نیچے تہمت کی شکل میں پہنیں گے آپ، اور ایک اوپر ڈالیں گے کندھوں سے لے کر، یہ 2 کپڑے ہوں گے۔ یہی لے کے جیسے ہی آپ یہ نیت کرنے کے بعد کہ میں احرام پہنتا ہوں واسطے حج کے یا واسطے عمرے کے، عمرہ تمتع یا حج تمتع وغیرہ، وہ تفصیلات آپ کو، تو وہاں آپ نے جیسے ہی پہنا ہے، اس کو ہوائی جہاز حدیبیہ، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہاں سے آپ کا احرام باندھنا مست ہے، ضروری ہے۔ بس اس کے بعد چھوٹ نہیں ہے، لکھنؤ سے وہاں تک چھوٹ ہے، لیکن اس کو تنعیم کہتے ہیں، حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ جب وہاں تک پہنچ جائیں گے تو ساری سواریاں وہاں رک جائیں گے، اب وہاں آپ اپنے ضروریات سے فرصت پا لیجئے، اور اب آپ اس کپڑے کو اس نیت کے ساتھ پہنیے کہ میں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ یہ سارے لباس قیمتی لباس، تمام ہیرے جواہرات جڑے ہوئے بادشاہ ملک تشریف لا رہے ہیں، دیکھو اس ایک طرف، دیکھو اب کچھ نہیں، مجھے فقیر آ رہا ہے 2 سادے کپڑے پہنے، تم وہی ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں ہو اس کے آگے، اس کے آگے تمہارے ہیرے جواہرات کچھ نہیں ہے، اس کے آگے تمہارے ہیرے جواہرات کی شکل میں جو چیز بدل کر آئے گی وہ تمہارے اعمال ہوں گے، اعمال۔ تو یہ کیوں کہا لبیک؟ لکھنؤ میں کہا، بمبئی میں کہا، دہلی میں کہا، جدہ میں کہا، بصرے میں کہا، شکاگو میں کہا، میں کہیں سے بھی کہا لبیک۔ روایت سنو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل، جن کا ابھی میرے بیٹے نے جواب دیا، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کا میں کل بہت تفصیل سے کہہ چکا، جب خانہ کعبہ کی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل بنا چکے، تو اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اور انہوں نے ایک بلندی پر کھڑے رہ کر پکارا، آواز دی، ہلموا الی الحج، آمادہ ہو جاؤ حج کے لیے۔ اور جملے ہیں، حضرت ابراہیم ہمارے آپ سے اس وقت سے 4000 سال پہلے
ایک دو بھی نہیں، 100 سال بھی نہیں، 200 سال بھی نہیں، 1000 سال بھی نہیں، 2000 سال، 4000 سال پہلے ایک شخصیت نے کھڑے رہ کر آواز دی، ہلموا الی البیت العتیق، ہلموا الی الحج۔ مورخین نے لکھا ماں کے شکم سے، باپ کے صلب سے، من اصلاب الرجال وارحام النساء، مستقبل میں جتنے آنے والے ایسے تھے ان سب نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ ایک ابراہیم نے 4000 سال پہلے پکارا تھا، آنے والی نسلوں نے جواب دیا، خشکی پر سے، سمندروں پر سے، جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں سے ہر ایک نے جواب دیا ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ جس نے جواب دے لیا تھا ماں کے صلب، ماں کے رحم سے، باپ کے صلب سے، اسے توفیق حج نصیب ہو گئی۔ کیوں دوستو اور عزیزو، میں اپنے تمام برادران اسلام سے سوال کرتا ہوں، 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے پکارا، آپ کو توفیق حج تھی تو آپ نے جواب دیا تھا لبیک۔ آج آپ اور ہم سب حج کرنے جب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ باپ کے صلب میں تھے، ہزاروں سال اوپر، جواب دیا، ہم حضرت ابراہیم کی پکار کا جواب دیں تو حج، اور جو خانہ کعبہ کو بچانے والا ہو جس سے خانہ کعبہ زندہ ہے، موجود ہے، وہ اگر پکارے شیعتی لیتکم یوم عاشورہ، اے میرے چاہنے والوں کاش تم ہوتے۔ آج ساری دنیا میں یہ سیاہ پوش مجمع اپنے آقا کی جب آواز کا جواب دیتا ہے، وہ پکار ابراہیم کی اور جواب لبیک ہے کہ ہم پہنچ جائیں تو سنت اور واجب، اور کربلا کو بچانے والا حسین پکارے اور اس کے جواب میں مجمع چلے لبیک کہتا ہوا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہیں پر مجھے ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت کی ایک بات یاد آئی ہے، اس کے لیے میں کچھ لے کر آیا ہوں۔ اس حال میں جن لوگوں نے مجلسیں پڑھی ہیں، جن کے لیے یہ اشرا قائم ہوا، علامہ سید سبط حسن صاحب علیہ اللہ مقامہ، ان کے بعد جن لوگوں نے پڑھی ان میں پہلی شخصیت جو میری یاد میں ہے علامہ مولانا مرزا یوسف حسین صاحب۔ وہ دروازہ کھول دیجیے پیچھے آپ کے، یہ دروازہ کھول دیجیے۔ اچھا رہنے دیجیے، ٹھیک ہے، وہ مجھے دیجیے مولانا ایمان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اور لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ بیٹھیں۔ یہ میں البیان ہے ہمارے مدرسے کے فارغ جن کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ، اور بڑی باصلاحیت شخصیت بھی ان کی رہی، مولانا ناظم علی صاحب۔ مولانا ناظم علی صاحب اس البیان کے مدیر اعلیٰ، مدیر مسئول سید میثم رضا رضوی صاحب۔ اس میں اکثر لوگوں کے مضامین چھپے اور یہ مجھے دیا گیا۔
2 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے، بگرا میں مجھ کو دیا گیا۔ اس میں میں آج آتے وقت دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ مضمون نظر آیا، اور اس مضمون کو میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مولانا یوسف مرزا صاحب وہ ہیں کہ جو اس ممبر پر خطاب کر چکے ہیں، یہاں کے فارغ تھے، پڑوسی ملک کا بہت بڑا نام ہے مولانا مرزا یوسف حسین صاحب، آپ یوں ہی سن رہے ہیں، وہاں کی اکثریت جانتی ہے، وہ قصبہ میان والی پنجاب میں، وہاں کے وہ یہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ اس دروازے کو کھولنے میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں اس کے پیچھے بہت چھوٹا سا تھا، وہاں کھڑا ہوا تھا۔ یہاں ممبر پر مولانا یوسف مرزا صاحب تھے، یہی مجلسیں، اس میں خطاب کر رہے تھے، اس میں حضرت یوسف کا قصہ وہ پڑھ رہے تھے، اور بڑے اچھے انداز میں وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ قصہ ہے یوسف کا زلیخا کا، یوسف کا زلیخا کا یہ قصہ ہے، تو یہ قصہ کہہ کے وہ پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا انداز تھا، خوبصورت انسان تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے مرزا ضامن عباس صاحب، اور دونوں یہاں گلی شاشڑا میں لکھنؤ کی، جہاں پر ادھر مدرسے کی عمارت ہے اس کے بالکل سامنے ان کا مکان تھا، چلے گئے تقسیم کے بعد وہ بھی، بڑی شخصیتیں تھیں۔ مرزا یوسف حسین صاحب کے نام کو پورا پنجاب جانتا ہے۔ ان کا یہ مضمون ہے غلاف کعبہ اور جلوس ازاں، اس کو رکھ لیجئے اس کو، غلاف کعبہ اور جلوس ازاں۔ اس میں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے، لیکن بعض باتیں اس کی بہت اچھی ہیں جو میں نے دیکھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جن لوگوں سے میں نے ابھی سوال کیا کہ آپ لبیک اللہم لبیک احرام سے پہلے پڑھ لیتے، یہی نیت بن جاتی ہے، اب اس کے شرائط شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تقصیر ہو جائے یا حلق ہو جائے، حلق کہتے ہیں حلقے لے جا، تھوڑی داڑھی بنوا لی جائے، تھوڑا تراش لے، سر کے بال تراش لے، تو اس کو کہتے ہیں حلق، اور تھوڑا سا مونڈ لینا کچھ، یہ تقصیر کہلاتی ہے، کم کرو۔ جب یہ ہو جائے تو احرام کی شرط ختم ہو جاتی ہے، اب آزاد ہے، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے اب اس کی بات کریں، ذرا مجھے دنیا یہ بتلائے، یہ خانہ کعبہ پر جو لباس پہنایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے تھا کہ آپ کا یہ زور کا وقت، جو تلخ وقت ہے، تنگ وقت ہے، اس میں ذرا آسانی آ جائے۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ بتلائیے کہ خانہ کعبہ کی پوشش کو ہاتھ میں پکڑ کر دعا کرنا کیسا ہے؟ خانہ کعبہ کی پوشش کو ہاتھ میں لے کر دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب میں کوئی اور ہوتا تو ادھر ادھر بغلے جھانکتا۔ سوال کیا اس نے اس سے جن کا خود ہی سوال تھا، جو چاہے پوچھو، صلوات محمد والے محمد پر۔ کتنا پیارا جواب ہے کہ مولا نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے لوگ کسی کا دامن پکڑ کر سوال کرتے ہیں، صلوات محمد والے محمد۔ خانہ کعبہ، اس کا لباس، اس کا کپڑا کس نے بنایا؟ ہم جیسے لوگوں نے کپڑا بنایا، لیکن جب کعبے پر پہنچ گیا تو اتنا محترم ہو گیا کہ اس کو ہاتھ میں لے کر سوال کرتا ہوں، کیا اس کا بھی کوئی دامن ہے؟ شاید اسی کے لیے میں ضروری نہیں کہ جو میں کہوں وہ صحیح ہو، شاید کہہ کر کہوں گا، شاید اسی کے لیے اس نے کسی کو گھر میں اتارا۔ جب ایسے مواقع آئے تو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جب وہاں کعبے کی پوشش پکڑ کر دعا کرنا، حضور نے مولا نے فرمایا ایسا ہی جیسے کسی کا دامن پکڑ کر دعا کرنا۔
اب کس کا دامن وہاں ہے خانہ کعبہ پر؟ یہ کوشش یہ بتا رہی ہے کہ بنایا تم نے ہے، ہمارے حکم سے کعبے پر اس کو چڑھاؤ، کسی اور کو اتارا ہم نے ہے، اس کی کوشش کو چوم کر دعا کرو تو قبول ہوگی۔ کیوں قبول ہوگی؟ تصور میں وہ نہیں آ سکتا، تصور میں اگر وہ آیا تو آپ نے اس کو محدود کر دیا، تو تصور میں کوئی تو آئے گا کہ دامن پکڑ کر دعا کریں، تو کیوں نہ تصور میں وہ آ جائے کہ جس کو وسط کعبہ میں اتارا گیا ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ مولانا مرحوم نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مولانا مرحوم نے، اس کو بہت پوچھا تھا کہ آپ کا وقت بچے۔ جب یہ سعودی عرب کی طرف سے فرمائش کی گئی پڑوسی ملک والوں کو، بہت پہلے کی بات ہے، ظاہر بڑا مرزا یوسف حسین صاحب کو کم سے کم 70 سال تو ہو گئے ہوں گے، 60 سال تو ہو گئے ہوں گے، 70 سال 65 سال ہو گئے ہوں گے دنیا سے اٹھتے ہوئے۔ اس وقت کی بات ہے جب وہ یہاں خطاب کرتے تھے اسی عشرے میں، تو اس وقت کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ سعودی عرب سے حکم ملا ہمارے پڑوسی ملکوں کہ اب کی بار یہ احرام، یہ پوشش خانہ کعبہ کی آپ بنائیں، اور یہ ہر سال بدل جاتی ہے۔ اس پر وہ آیت میں نے لکھی ہوئی خود دیکھی ہے، جس پر کل آپ کے سامنے پوری مجلس پڑھ چکا۔ وہ آیات لکھی جاتی ہیں، زیادہ تر یہ لباس خانہ کعبہ کا لباس کہلائے گا، زیادہ تر یہ مصر میں بنتا رہا، سیاہ رنگ کا ہوگا یا گہرے سبز رنگ کا ہوگا۔ ہر سال جب یہ بدلا جاتا ہے تو اس کی پوشش کی قطرنیں لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی اتنی سی قطرن میں مل جائے تو وہ ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ کعبے پر ہماری آپ کی بنائی ہوئی لباس کی بات اتنی اہم ہو جائے، ہمارے آپ کے ہاتھ سے بنایا ہوا کپڑا اتنا محترم ہو جائے۔ یہی لباس جب بنا وہاں پر تو جاپان سے کپڑا منگوایا گیا، اور وہاں کے لوگوں نے جو پڑوسی ملک ہیں انہوں نے اس کو بنایا۔ اب یہ لباس جو خانہ کعبہ کا ہے اتنا محترم کہ ساری دنیا سے جب حاجی واپس آتے ہیں اگر ان کو یہ پوشش کی قطرن مل جائے تو کیا کہنا، کیا کہنا، آپ گھر پہنچے گی آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے خوشی کے بارے لوگ نہیں، ہماری خانہ کعبہ کی پوشش کی قطرن آ گئی۔ بھائی تو صرف کپڑا ہے، ہاتھ کا بنایا ہوا۔ اب اگر جہاں ہماری عقیدت ہو کہ خود جس کی کعبے کی زندگی جس نے عطا کر دی ہو، اگر اس کی سرزمین کی تھوڑی سی خاک مل جائے، صلوات محمد و آل محمد کی خاک مل جائے، عجب بات ہے۔ آپ کعبے سے جو لے آئیں وہ ہے مستحب سنت، ہم کربلا سے جو لے آئیں وہ بدعت۔ خود غور کریں کعبے سے کیا رشتہ ہے، کربلا کا کیا رشتہ ہے؟ صلوات پڑھیں مولانا۔ ایک ہی شعر لوگ پڑھا کرتے ہیں، یہاں پر ہیں دو شعر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، اقبال۔ شعر دو ہے یہاں پر۔ ہمارے کئی دوستوں نے جو ہم سے سنا تو انہوں نے کہا بڑا تعجب ہے، یہ شعر بھی آپ کو بہت کم، آپ نے ہمیشہ یہی سے پڑھا ہوگا۔ یہ دو ہیں۔ اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اندھیری شب ہے۔ ایک ملک نے دوسرے ملک سے پوچھا کتنے حاجی آئے، کتنے حاجی آئے؟ حمیل میاں کتنے حاجی آئے؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ۔ سنیے گا، یہ روایت غالباً میں نے صحیح بخاری میں دیکھی، بہت پہلے کی بات۔
یا مشکات شریف میں دیکھی، انہی میں کسی میں ہے، کتنے حاجی آئے؟ تو انہوں نے کہا 6 لاکھ۔ پوچھا حج کتنوں کا قبول ہوا؟ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ سنیے انشاءاللہ، بتا رہے زیادہ بات نہیں، کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو اس ملک نے جواب دیا 6 کا۔ بس 6؟ ہاں 6 کا۔ چلے گئے دونوں ملک۔ اب پھر سوال ہوا، پھر آ گئے کہ بھئی کتنے حاجی آئے؟ ان کا 6 لاکھ۔ حج کتنوں کا قبول ہوا؟ سنیے گا، کہا 6 کا۔ باقی کا کیا ہوا؟ باقی حاجی کو کیا ہوا؟ جواب دیا ان 6 کے طفیل ان سب کا حج قبول ہو گیا۔ احمد تمہارے 6 کے طفیل 6 لاکھ کا حج قبول ہو جائے تو ہمارے 5 کے طفیل ہم لوگوں کے حوالے کرو۔ ایک اور صلوات محمد علیہ، سب مل کر ایک صلوات محمد۔ دیکھیے ہمارا یہ فقرہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہاں آئیے، لکھنؤ ہے بھائی، لکھنؤ ہے، لکھنؤ کی زبان میں کچھ بھی کہہ لیجئے۔ دنیا بڑی محبت سے دیکھتی ہے لکھنؤ کو۔ میں کہیں جاؤں اچھا لکھنؤ کے ہیں، ذہن بدل جاتا ہے۔ تو وہاں بھی آئیے، کعبہ، خانہ کعبہ پہنچے، زیارت سب چھوڑتا ہوں، بہت باتیں ہیں جو اتنا یاد دلاؤ کہ صوفی علماء نے ایک بات لکھی وہ آپ کے سامنے نقل کروں، مجھے اپنے مطلب کے حساب سے لینا ہے کہ خانہ کعبہ میں وہ اپنے مطلب سے بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات پہلے کہہ دوں، خانہ کعبہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کبوتر بہت اڑتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک مد گیہوں، ایک مد گیہوں، ایک مد گیہوں کفارے کے بطور لوگ ڈالتے، گیہوں کا انتظام رہتا ہے، تو اس سے کبوتروں کو آسانی ہوتی ہے، وہ آتے جھومتے، کبوتر بہت ہوتے ہیں۔ اور ان کبوتروں کے لیے ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ تم یہ دیکھنا، اور میں جب گیا حج پر تو میں نے اس کو غور کیا، کہ عمرے پر گیا دوبارہ تب بھی غور کیا۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میں نام اس لیے لے لیتا ہوں ہمیشہ کہ جو نہیں ہے اس کی روح شاد ہو۔ یہ واقعہ، یہ بات ہم سے کہی تھی کرنل جعفر علی خان صاحب مرحوم نے۔ قرآن کی سند اسی لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں صوفیہ حضرات نے لکھا کہ کعبے کی عمارت کا طواف اگر ایک چونٹی کرنے چلے، بڑا بات تمام،
ایک چیوٹی کعبے کا طواف کرنے چلے تو بہت وقت لگے گا. اس معاذ اللہ بلا تشبیہ یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کی عمارت کا طواف ایک چیوٹی کرنا چاہے کہ میں پورا طواف کروں تو اسے بہت وقت لگے گا. تب یہ صوفی علماء نے لکھا. لیکن اگر وہی چیوٹی کسی کبوتر کے پیر سے چمٹ جائے تو سیکنڈوں میں طواف ہو جائے گا. باب اسی سمجھ لو کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ تک اپنی بات پہنچائیں, نہیں پہنچتی. بات ان کی پہنچ جائے گی جو اہل بیت کا دامن پکڑے ہیں. اس لیے بس آپ لوگ جہاں تک میری آواز سن رہے ہوں بہت ادب سے کہوں گا, بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہے. آپ کہتے رہیں, یہ بھی مثال میں نے کبھی دی ہے, چلے پانی گرم کرنے, سامنے چولہے کی آگ جل رہی ہے, بھئی کیا چاہتے ہیں؟ ان کا پانی گرم کرنا ہے, کر لیجئے. انہوں نے پانی پھینک دیا, دھواں بن کے اڑ گیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ہی نے کہا تھا پانی گرم کر لو, میں نے گرم کرنا چاہا. ارے بھیا عقل نہیں ہے آپ کی, بغیر ظرف میں رکھے نہیں جاتا. یہ ظرف میں رکھتے, اس کو اس پر رکھتے تب ہوتا, بغیر وسیلے کے پانی گرم نہیں ہوگا. مانتے رہو دعائیں, اسی وقت قبول ہوگی جب ظرف صلوات میں رکھ کر پیش کرو. یاد رکھیے گا ہمیشہ, جہاں جہاں میرے برادران ایمانی بیٹھے, ایک بات کہہ رہا ہوں, جب بھی کوئی دعا کرو 3 صلوات پہلے پڑھو, دعا بیچ میں مانگو, 3 صلوات بعد میں پڑھو. اس ظرف میں رکھ کر پیش کرو گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. صلوات محمد. اس لیے ہمارے پاس عزیزان گرامی لکھی ہوئی چیزوں کا بڑا اعتبار ہوتا ہے, زبانی باتوں کا کم اعتبار ہوتا ہے. لیکن اتنا اعتبار ہے زبانی بات کا بھی کہ حضرت ابراہیم نے پکارا تھا تو آج تک دنیا حج کا جواب دیتی ہے. اب میرے مظلوم امام نے کربلا میں پکارا تھا, حل من ناصر, قیامت تک یہ آواز گونجتی رہے, باقی رہے گی. اور یہی اللہ کی طرف سے شرف ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں, ہرگز تقابل نہیں ہے, لیکن جذبہ ہے تو کہوں گا اس فضا کی وسعتوں میں جتنا ایک لفظ مشہور ہے اور موجود ہے اتنا کوئی نہیں. فضا کی وسعتوں میں, کیونکہ اس لفظ نے دوسرے لفظ کو بچایا ہے. ایک لفظ ہے اللہ اکبر, دوسری لفظ ہے یا حسین. اس اللہ اکبر کو محفوظ کیا ہے یا حسین نے. یا حسین ایک قلعہ ہے جس قلعے کے اندر محفوظ ہے.
ایک معین وقت ایک انسان کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن ایک معین وقت میں لاکھوں انسان کہتے ہیں یا حسین۔ آج اس وقت ہندوستان، صرف ہندوستان، حیدرآباد، بمبئی، کلکتہ، پٹنہ، مدراس، چنئی، میسور، بنگلور، دہلی، نوگاواں، امروہہ، سرسی، مظفر نگر، جتنے شہروں کے نام میں آپ کے سامنے، کانپور، قریب میں الہ آباد، ایک ایک گاؤں قصبے میں جاؤ، لفظ یا حسین نظر آئے گا، کہیں دیواروں پر، کہیں ماتم کرتے ہوئے یا حسین۔ شاہ محی الدین چشتی، حقہ کے بنا لا الہ حسین۔ آئیے ہم دیکھیں کیا ایسا فقرہ دنیا اسلام کی کسی تحریر میں ملے گا؟ ایک چھوٹا سا فقرہ، اے بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، کیف عندک الموت، بیٹا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کوئی نہیں بتا پائے گا۔ ایک کم سن بچہ بار بار آتے ہیں، چچا مجھے بھی میدان کی اجازت؟ ٹھہرو ٹھہرو، جا کر اپنے گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ادب ہے، کیا ادب کا منظر ہوگا، ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جہاں سے تہذیب و ادب دنیا کو سکھلائی گئی، وہاں کا ایک چھوٹا سا مرقع ہے، ایک بھتیجا آتا ہے، سر جھکا کے کہتا ہے چچا میدان میں مجھے بھی جانے دیجیے۔ نہیں بیٹا جاؤ بیٹھو، جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ عجب منظر ہے، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ بھتیجے کا عالم کیا ہے، میں ہی تو اکیلا سب نمائندگی کر سکتا تھا۔ جا کے خیمے کے گوشے میں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں باہر، اسی عالم میں تصور میں کچھ ماضی کی نقوش ابھرنا شروع ہوئے۔ دیکھا ایک فراش، ایک بستر ہے جس پر ایک بیمار مریض لیٹا ہوا ہے، وہ بار بار خون کی قے کرتی ہیں۔ تو اسی میں یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ آتے جا رہے ہیں چاروں طرف، کہ اتنے میں کسی نے آ کر ان سے کہا کہ آپ کی بہن آپ کو دیکھنے آ رہی ہے۔ حکم دیا یہ تش ہٹا دیا جائے، کہیں میری بہن کی نظر اس تش پہ نہ پڑ جائے، زینب کہیں یہ نہ دیکھ لے کہ میرے بھائی کے جگر کے ٹکڑے۔ منظر نظروں میں ابھر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اکیلے بیٹھے ہوئے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرے بابا ہیں۔ اور پھر بابا نے اسی عالم میں مجھے بلایا، میں قریب گیا، میرے گلے میں کچھ ڈالا اور یہ کہا، یہ فرمایا بیٹا یاد رکھنا جب کوئی بہت سخت وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا، تو اسے کھول کر دیکھ لینا۔ خیال ہوا کیا اس وقت سے بڑھ کر بھی کوئی سخت وقت ہوگا؟ اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا کہ میرا بڑا بھائی علی اکبر پارا پارا لاشا، میرے بھائی اون و محمد سب رخصت ہو چکے، چاروں طرف دشمنوں کا ہجوم ہے، اب نہ حبیب ہے، نہ وہب ہے، نہ مسلم ہے، اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا؟
تعویذ کو کھولا، دیکھنا شروع کیا، لکھا ہوا تھا، بس عزیزان گرامی، لکھا ہوا تھا یا بنیا اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا فقد احاطت به الاعداء، اے میرا بیٹا جب تم دیکھنا کہ ایسا وقت آ جائے کہ تمہارا چچا دشمنوں کے ہجوم میں ہو اور تم کربلا میں ہو، تو دیکھو میری طرف سے نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تعویذ کو لیے ہوئے، اس خط کو لیے ہوئے اپنے چچا کی خدمت میں آئے، دیکھا امام نے، تعویذ کو پیش کیا، چچا کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اس تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ لکھا مورخین نے، اس لیے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ مدتوں کے بعد اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ بھتیجے کو گلے سے لپٹایا، دونوں نے مل کر رونا شروع کیا، یہاں تک کہ غش کی کیفیت دونوں پر۔ پھر امام نے حکم دیا، جناب قاسم کو ویسے سجایا جیسے عرب کے انداز میں، وہاں کے ماحول میں کسی یتیم کو سجایا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس حضرت قاسم کو رخصت کیا، باہر آئے، میدان جنگ میں پہنچے، دشمنوں تک نے پکار کر کہا نام حسین کو یہ کیا ہو گیا، ایسا چاند جیسا لڑکا میدان میں بھیجا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے میدان میں چاند نکل آیا۔ اسی عالم میں اب وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، نہ صلاحیت رہ گئی اتنی کہ میں آپ سے اس جنگ کو پیش کروں جو حضرت قاسم نے جنگ کی ہے، حضرت کو اس کے 4 بیٹوں سے، خود حضرت سے، اور اس جنگ کے بعد فاتحانہ پلٹے اپنے چچا کی خدمت میں۔ یہاں پھر 2 شخصیتیں آئیں واپس، میں حضرت قاسم بھی آئے، چچا پیاس ہلاک کیے دیتی۔ امام نے تسلی دے کر رخصت کیا، قاسم نے بڑھ کر پھر حملہ کیا، ایک صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا، تیسری صف کو توڑا، تاریخوں میں 7 صفیں توڑتے ہوئے قاسم، پیچھے صفیں بند ہوتی گئیں، صفیں بند ہوتی گئیں، لوگوں نے گھیرنا شروع کر دیا، قاسم اسی عالم میں آگے بڑھتے گئے، کسی نے پشت سے نیزہ مارا، تیرے سامنے سے ضربت سر پر لگی، مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگائے، آواز دی یا عمّا، چچا مدد کو آئے، قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے، امام نے گھوڑا مقتل کی طرف دوڑایا۔ یہاں پر مورخین نے لکھا قاسم بیچ میں تھے، ایک طرف سے امام کے حملے سے دشمنوں نے فرار شروع کیا، بیچ میں قاسم ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیں، ادھر سے آتے ہوئے امام، پکار پکار کر قاسم یا عمّا، اے چچا، یا عمّا، اے چچا۔ امام قریب پہنچے، اب آواز تھی یا امّا، یا امّا، ابھی تک چچا کو پکار رہے تھے، اب اپنی ماں کو آواز دی، قاسم کے قریب امام پہنچے، دیکھا، آواز دی یا بنیا، اے بیٹے، تیرے چچا کا بہت شوق، تو نے پکارا وہ آ نہ سکا، آیا تو تیرے کام نہ آ سکا، مجھے یہاں کچھ نہیں کہنا ہے، وہ اتنا کہنا ہے عزیزان گرامی، آپ صرف میری طرف دیکھیں گے، بات کو سمجھ جائیں گے۔ امام جس لاشے کو بھی لائے، ہاتھوں پر لائے، گود میں لے کر لائے، ایک لاشا ایسا تھا جس کے لیے امام نے یہ ابا زمین میں بچھائی، اس کے آگے نہیں کہہ سکوں گا، قاسم کا لاشا ابا کو لیا، لے کر امام مقتل سے خیب ہو گیا۔ خدا را انصاف سے کہنا، مادر قاسم اپنے وتی اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر کیا گزری ہو، واہ قاسم، واہ قاسم، واہ قاسم۔